السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ایمبیشن۔ ایمبیشن ایک روبرک ہے جو کہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایمبیشن کے مطلب ہے آرزو، خواہش، بلند حوصلہ اور امنگ۔ اصل میں عام طور پر جب ہومیوپیتھ کیس لیتا ہے تو وہ مریض کی عام علامات جو بیماری کے متعلق ہوتی ہیں اس کو تو کلیکٹ کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں آبزرو کرنا پڑتی ہیں، اور جب ہم کیس ان ڈیٹیل لیتے ہیں تو اس قسم کی علامات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ نے ایمبیشن لاس آف کا روبرک رکھا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایمبیشن انکریز، یعنی کہ خواہش کا بڑھ جانا۔ اب خواہش کون سی بڑھ جائے؟ یعنی کہ اگر پیشنٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بیماری جلدی سے جلدی ٹھیک ہو، اور اس کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس بیماری کے مطابق ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ہومیوپیتھی علاج کروا رہا ہے، ساتھ ساتھ ایلوپیتھی کھائے گا، ساتھ ساتھ حکمت کی ادویات استعمال کرے گا، یا ساتھ ساتھ غذائی علاج کی طرف بھی توجہ دے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ جلدی سے جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کے لیے چاہے کوئی پراپر طریقہ ہو، ناجائز طریقہ ہو، کوئی بھی کام ہو، لیکن اسے اپنی خواہش کی تکمیل چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روپیہ کمانا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں جائز طریقے سے کما رہا ہوں، ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں، چوری ڈکیتی سے کما رہا ہوں۔ اس کی خواہش ہے کہ پیسہ زیادہ ہو، اور پیسہ زیادہ کمانے کے لیے وہ جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ اختیار کرے گا۔ اسے اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسروں کی بےزتی کرنی پڑے، حسد کرنا پڑے، غیبت کرنا پڑے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنی پڑے، وہ ہر چیز کر گزرتا ہے۔ اسے صرف اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اس کے لیے ناجائز جائز یہ معنی نہیں رکھتے۔ تو اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے، وہ آپ سے دعا لیتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ میں فلانا ایلوپیتھی ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں حکمت میں بھی ان ٹچ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹھیک ہونے کی بہت زیادہ شدت سے خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتا بھی جاتا ہے۔ یہ ٹیوبرکلینیم کی طرح نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بدلے، بلکہ ٹیوبرکلینیم میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر اسے کچھ آرام بھی آ جائے لیکن دوسری دفعہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر چینج کرے گا۔ لیکن یہ ڈاکٹر چینج اگر کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں جلدی ہے، بیماری سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس میں 3 ادویات زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، ایک لائکوپوڈیم، ایک پلاٹینا اور ایک وراٹرمیلبم۔ اب یہ تینوں دعائیں کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈفرینشیٹ پوائنٹ کیا ہیں، تاکہ ہم اس روبرک کے تحت تینوں دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ کر سکیں۔ تو دوستو وراٹرمیلبم
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بد دعائیں دیتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ دوسروں کا حقیر سمجھتا ہے۔ ایسی نیچر اس میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں جب اس کی اپنی خواہش پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی تو پھر اس میں یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ ہوتا ہے، اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ناکامی ہوتی ہے۔ خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنرل اسے دیکھیں تو اسے پسینے آتے ہیں، خاص طور پر راٹم البم میں ماتھے پہ پسینہ تو ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر پیٹ کے امراض کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا مریض گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی چیز سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہارٹ اٹیک میں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسے ہارٹ کی ریسکیو ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پلاٹینا میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں قتل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میں وہ سپیریئر ہو، وہ مغرور ہوتا ہے، اور یہ مغروری اس کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں، اور قتل کرنے کی خواہش اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو پھر چاہے اس کا کوئی اس کے بچے ہوں یا کوئی دوسرا ہو، گھر کا فرد ہو، وہ اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور جیسے کہ اس کی ایک بہت میجر علامت ہے کہ اسے چیزیں بھی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ایسا کوئی بھی آرگن ہو جو تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تکلیف کی وجہ سے وہ چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا سائز کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو میں سب سے بڑا ہوں وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھے۔ اس کے بعد اگر ہم تیسری دعا کی بات کریں، لائکوپوڈیم، تو لائکوپوڈیم میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ذمہ داری سے خوف آتا ہے، ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اگر قبول کر لے تو پھر اچھے طریقے سے نبھاتا بھی ہے، لیکن اسے غصہ اپنی فیملی پہ زیادہ آتا ہے۔ اسے اپنی فیملی پہ کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ اس کی اپنی فیملی اس کی کمیوں کوتاہیوں کو جان چکی ہوتی ہے، اس سے باخبر ہوتی ہیں، تو پھر اسے غصہ آتا ہے۔ باہر اگر کسی جگہ پہ بات ہو تو وہ پہلے اپنا بڑاپن دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی سمجھتا ہے کہ دوسرا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ ساتھ ہی جھک جاتا ہے۔ اور اگر دوسری علامات دیکھی جائے تو یہ گرم چیزیں پسند کرتا ہے، خاص طور پر معدے کی علامات میں گرم قہوہ، گرم چائے، گرم دودھ پینے سے اسے افاقہ ہوتا ہے، پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، اور بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن تھوڑے سے نوالے لینے کے بعد اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ 3 ادویات تھی جو اس روبرک کے تحت آتی ہیں، تو یہ ان کے تھوڑے سے ڈفرینشیٹ پوائنٹ تھے جو کہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔